جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی صدر ثروت اعجاز قادری۔ تو آئیے ان سے ملک کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں عدم اتحاد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا عدم تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اتنی رات گئے آپ اس قوم کے مفاد میں، اس ملک کے مفاد میں یہاں تشریف فرما ہیں۔ یقیناً لانگ مارچ جاری و ساری ہے۔ ہم نے تو یہ 70 سال میں یہ دیکھا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ملی جو اس قوم کے ساتھ اس مخلص ہو، اس ملک کے ساتھ مخلص ہو، اور جنہوں نے اپنا کوئی کردار اس عوام کے مفاد میں ادا کیا ہو۔ اب آپ نے اس وقت جو دو بڑے ایشو ہیں، ایک ہے مہنگائی اور ایک ہے انتہا پسندی، جس کے خلاف یہ لوگ نکلے ہیں باہر۔ عدم اعتماد تو ایک ایشو الگ ہے، لیکن مین ایشو تو ان کا مہنگائی ہی ہے، بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، بے روزگاری ہے۔ یقیناً اس کے لیے ایک آسان تو حل یہ تھا کہ وہ ریزائن دیں، سب باہر آ جائیں۔ اس میں اتنا یہ ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا 3-3.5 سال میں کہ ہزاروں بل موو ہوئے۔ ابھی یہ مہنگائی کا جیسے بل میں موو ہوا، تو اس میں بتائیں مجھے یہ لوگ کہاں تھے، اپوزیشن کہاں تھی؟ لہٰذا جب تک ان کے معاملات یہ آپس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اس ملک کی، اس وقت تو سوچنا یہ چاہیے تھا۔ ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو نکال دو، ان کو لے آؤ، ان کو نکال دو، عدم اعتماد لے آؤ۔ اس کے بعد ہوگا کیا، یہ بتائیں نا کوئی۔ اس کے بعد کون سنبھالے گا، گورنمنٹ کیسے بنے گی، کیا چیز ہے؟ کیا اس وقت جو بارڈرز کے حالات ہیں وہ کیا اس قابل ہیں کہ ہم اس طرح کا یہ افورٹس، یہ جو تماشا لگا رکھا ہے، یہ افورٹ کر سکتی ہے؟ حالات نازک حالات میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آل پارٹی کے جتنے وزیر خزانہ ہوں یا ان کے جو فائنانس معاملات کو دیکھتے ہیں، آل پارٹی ایک اجلاس کیا جاتا، اس کے اندر ایک اس معاشی کنٹرول کرنے کے لیے، معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے کوئی ایک فارمولہ طے کیا جاتا۔ اس وقت ایشو یہ ہے نا کہ مہنگائی کے پہلے عدم اعتماد آ جائے، اس سے پہلے بھی آئی تو وہ فیل ہو گئی۔ اس لیے یہ کہ ہمارے یہاں پہ بکرا منڈی لگی ہوئی ہوتی، منڈی لگ جاتی ہے، اس وقت ہر بندہ فار سیل ہوتا ہے۔ کوئی کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ ووٹ لے کر آیا ہوں، امانت لے کر آیا ہوں، اس میں خیانت کر رہا ہوں۔ یہاں ایوری تھنگ از فار سیل، ہر چیز یہاں پہ سیل ہے۔ یہاں پہ جب یہ چیزیں سیل ہوتی ہیں، وہاں عوام میں انقلاب لانا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا اعجاز صاحب ایک بتائیے گا، آج ایک کرنٹ واقعہ ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے جس سے ہمارے پاک افواج نے، پاکستان بحریہ نے ایک انڈین جہاز ابروج جو کہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا، اندرون سمندر کی تہہ سے داخل ہو رہا تھا، جسے اس کو ناکام بنایا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا انڈیا ہم پہ پھر حملہ کرنا چاہ رہا ہے؟ جی میں یہی کہنا، جو ابھی میں نے انیشیلی وہ گفتگو کی نا کہ اس وقت ایشو اور کیا ہے۔ آج وہ میں نے دیکھا کہ وہ ابدوز آئی، یہ 5ویں دفعہ آئی ہے، اور یہ آپ کے بحریہ ہماری فوج، ہمارے ادارے موجود تھے تو انہوں نے اسے لوکیٹ کیا، تو اس کو روکا اور اس کو واپس بھیجنے میں مجبور کیا۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ آج 5واں واقعہ ہوا ہے۔ آپ جائیں بارڈر کے اوپر، روزانہ ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں، میزائل مار رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں۔ تو ہمارا ایشو آج کل یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں بارڈر چاروں طرف سے، آپ ایران کا بارڈر لے لیں، آپ افغانستان کا بارڈر لے لیں، آپ انڈیا کا بارڈر لے لیں، ہم ایشو کے طرف تو آ ہی نہیں رہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اگر یہ ملک ہوتا ان کی سب کی سیاست ہے، اگر ملک ہے تو سب کا کاروبار ہے، اگر ملک ہے تو یہ سب کی سیاست ہے۔ تو جب سیاست ہماری اس ملک کے ساتھ ہے تو میں یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ یار ملک کے حالات کیسے ہیں، ہمیں اس وقت فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ ہم آسانیاں پیدا کریں کہ یار وہ آپ ایک اور چیز دیکھیں، آپ خالی یہ بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت کراچی کو انہوں نے فوکس کیا ہوا، یا دوسری طرف سے آپ وہ جو ابھی پنجگور کا واقعہ ہوا ہے، اس میں سینکڑوں فوجی شہید ہو گئے آپ کے۔ یار کیا ہے یار، آپ لوگوں کو کبھی ملک سے پیار ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ساری زندگی دولت سے پیار کرتے رہیں گے؟ اگر عوام سے پیار ہے تو عوام کا ایشو مہنگائی ہے نا، تو اس کے لیے آپ نکل آئے، باہر آئے، دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے، آپ ریزائن کریں۔ ابھی تک یہ ہوتا ہے
وہ نہیں مان رہی اور پھر نعرے اسی پروگراموں میں نعرے یہ لگ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پڑ دیے. ہم نے کہا نہیں, پاکستان سنی تحریک نے کہا کہ نہیں, یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کوئی انڈیا کی فوج نہیں ہے. ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے ادارے شہید ہو رہے ہیں, رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. یار خدا را تھوڑا سا سچے دل کے ساتھ سوچیں کہ اس ملک کو ہم نے بچانا کہنا ہے. معاشی جو بحران آ رہا ہے, دنیا میں مہنگائی ہے, اگر آج وہ بیچارے نے اگر 10 روپے پٹرول کم کر دیتا ہے, 10 روپے ڈیزل کم کر دیتا ہے, اس میں بھی ہماری سیاست شروع ہے کہ آئے گا کہاں سے. تو بھائی یہ تو بیٹھنے کے لیے تو آپ کو سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. آپ حکومت گرانے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, تو حکومت کی جو معیشت ہے اس کو سنوارنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے, ملک کی ترقی کے لیے نہیں بیٹھ سکتے, ملک کی بقا کے لیے نہیں بیٹھ سکتے, ملک کی سلامتی کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اس قوم کے مفاد میں بیٹھ جائیں. یہ سر ان کے ٹوپی ڈرامہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, یہ سب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے. فکس میچ ہے, فکس میچ. پاکستان کے بارڈر کا ذکر کیا, جس طرح پاکستان سے افغانستان کا بارڈر کو سیل کیا جا رہا ہے, کیا انڈیا کے بارڈر کو بھی سیل کیا جانا چاہیے؟ انڈیا کا بارڈر تو سیل ہے ہی. اصل میں اب یہ جو سیل کرنا ہے یہ ایران والا بارڈر سیل کرنا ہے, کیونکہ جو آپ کی جو اس وقت جو مین میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنے, اور ابھی جس نے یہ پنجگور کا واقعہ کیا وہ اس وقت آپ کو پتہ کہاں ہے؟ اس کے بارڈر کے ساتھ کیمپ میں بیٹھا ہوا وہ, اور وہ کیمپ کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ انہوں نے ابھی وزیر خارجہ ایران کو کہا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو معاملات کو آپ کر رہے ہیں, اس کو اب ہم وہاں آ کے اسٹرائک کریں گے آپ کے بارڈر پار کر کے. لہذا یہ جو لڑائی یہ چل رہا ہے, کوئی ایران کو استعمال کر رہا ہے, کوئی خود فلاں ملک کو, کوئی فلاں ملک کو, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نا ملک کے لیے ہمیں سیریس ہونا چاہیے. یہ کبھی سیریس نہیں ہوں گے. بتا اس لانگ مارچ سے اینڈ کیا ہوگا؟ کیا عوام کی غربت ختم ہو جائے گی؟ عوام کو تعلیم ملے گی؟ عوام کے پاس پانی ہوگا؟ عوام کے پاس بے روزگار مل جائے گا؟ اس لانگ مارچ سے کیا ملے گا آپ کو بتائیں, سوائے پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس کے تحریک انصاف کی جانب سے بھی سندھ کے بارڈر سے لے کے کراچی تک کا مارچ جو کہ آج مٹھا کے علاقے میں کہہ رہا ہوں مارچ حل نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی سیاسی پارٹیاں تو الیکشن میں ایم پی ایم این اے یہ اسمبلی میں بیٹھی ہیں, وہاں بل لے کر آئیں, وہاں پہ قانون سازی کریں, جو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کے اوپر کام کریں, عوام کے مفادات میں کام کریں. عوام کے معاش سے روزگار تو نہیں ختم ہوا, روزگار تو نہیں مل جائے گا, بجلی تو نہیں ملے گی, پانی نہیں ملے گی. پاکستان سنی تحریک ابھی فی الحال مٹھائی جیسے ابھی مہنگائی مٹاؤ ریلی نکالی, مظاہرے کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں ہمیں گھیراؤ کرنا پڑا تو ہم گورنر وزیر اعظم کو گھیراؤ کریں گے کہ بھائی آپ لوگ سنجیدہ ہوں, ایک جگہ بیٹھیں, آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد کریں اور وہاں سر جوڑ کے بیٹھیں, اور ایک ایکشن کمیٹی ایسی بنائے جیسے آپ نے نیکٹا بنایا, جیسے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگوں میں آپ نے دیکھا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے, بے روزگاری کی وجہ ہے, اس میں فرسٹریشن ہے, وہاں ڈپریشن ہے. یہ جب انسان فرسٹریشن میں ہوتا ہے, جب اس کے بال بچے بھوکے ہوتے ہیں, تو سوچتا ہے کہ کوئی کسی طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے. اس فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے, اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے ہماری سیاسی پارٹیوں کو سنجیدگی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بحث کرنی چاہیے, اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے معاشی معاملات کو کیسے کنٹرول کیا جائے. کیونکہ آنے والے وقت میں آپ یہ فیسیلیٹ تو کر رہے ہیں, آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہمارے ایف بی آر نے ریکارڈ ہم نے فنڈ ریکوری کی ہے, ریکارڈ, تو ہم نے اس وجہ سے 10 روپے پٹرول پہ کم کر دی. ہم نے اس وجہ $110 فی بیرل جا رہا ہے اس وقت, قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور ابھی اس وار کے اندر پتہ نہیں کیا حال ہوگا اگر خدا نہ خواستہ یہ اور ملک اور پھیل گئی ہے جنگ. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے تو بٹن دبانا ہے. بٹن دبانے کا مقصد یہ ہے کہ آدھی دنیا تو تباہ ہو جائے گی. ذات ایٹم بم ہے وہ چلے گا جب وہ اب اس نے آج تڑی لگا دی ہے. اچھا اب یہ جب امریکہ نہیں سوچتا تھا یہ بات, ہم یہ 2 سپر پاوروں کی لڑائی سے باہر نکل کے اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائیں, اس میں ہم نے کسی کی جنگ میں نہیں کودیں گے. یہی جس کے بارے میں آج ہم لوگ بول رہے ہیں. آج ہمارے لوگوں کے مروڑ ہو رہے ہیں نا, پیٹ کے اندر بڑا مروڑ ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا کہتے ہیں یوکرین کے اندر ہم کیوں اس کی ہاں نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے جب یہ عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا, عراق کے حملے کے اندر یوکرین جو ہے وہ یورپ کا حصہ نہیں ہے,
یورپ کا حصہ نہیں ہے یوکرین، اس کو آفر دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کو چڑھا کے یہ لڑائی پہ لے کر آئے ہیں اس کو، وہ یورپ کا حصہ نہیں ہے۔ میرے بارڈر پہ آپ آ کر گن کریں گے تو وہ کیسے کہے گا کہ میرے بارڈر پہ آ کے اپنی فوج بٹھا دو، میری بارڈر کے اوپر آ کے بٹھا دو۔ یہی یوکرین تھا جو یورپ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ افغانستان میں اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، ان کے ٹینک استعمال ہوئے ہیں، ان کی فوجیں استعمال ہوئی ہیں، یہ افغانستان یہ عراق کے اندر جب صدام حسین کا تختہ پلٹا گیا تھا۔ سر یہ سب یہ ایک سپر پاور کے تحت سارے ہوتے ہیں، انہوں نے نا آپ اور مجھے نا کالونیاں ہیں، ہم لوگ مسلمان جو ہے نا، ہمارے ملک جو ہے نا ان کی کالونیاں ہیں، ان کے پٹھو ہیں، ان کی کٹ پتلیاں ہیں۔ میرا تو ہم ایمان بیچنے کو تیار ہیں، ہم اپنا ضمیر بیچنے کو تیار ہے۔ ہم 1.5 ارب مسلمان ہو کر ہم آج اپنے مسلمانوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، ہمیں اپنا کسی کی جنگ میں جائیں گے، نہ ہماری امریکہ سے ہمارا کوئی، نہ ہم رشیا، ہم سب کے ساتھ رہیں گے۔ آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، اس کے تحت ہم اپنے کام کریں گے۔ روز درجنوں شہری زخمی بھی ہو رہے ہیں، ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں، پولیس کی کارکردگی کو آپ کس نظر دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص طور پہ گرفتار ہوتے ہیں پھر دوسرے دن چھوٹ کے آ جاتے ہیں باہر؟ یہ کام سب ساری ہماری گورنمنٹوں کا ہے نا۔ 14 سال سے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا، تو بتائیں نا کہ ان کا اسٹریٹ کرائم کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم بتائیں۔ آج تک ہم نے وہ کیمرے لگانے کا تھا کہ سیف سٹی لاہور تو بن گیا، اس کو کیوں نہیں لگائے کیمرے؟ 90% ریونیو آپ کا یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے نا، یہاں آپ کے پاس روڈ نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، یہاں روزگار نہیں ہے ہمارے لوگوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیف سٹی جو پروگرام تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، کیمروں کا جائے، اور یہ بہت اچھا بڑا آنیسٹ اس وقت CCPO ہے، ایماندار آدمی ہے۔ لیکن ہمیں ظاہر بات ہے جب ہم 14 سال سے یہ چیزوں کو قابو نہیں کر سکتے، 14 سال تو کنٹینیو انہی کی حکومت ہے نا، تو گورننس کدھر ہے ان کو بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہے۔ میں رات مووی دیکھ رہا تھا روتو ڈورو کی، وہ کون سا جہاں سے یہ اس تنظیم کی بنیاد ہے، وہاں پر چلے جائیں آپ کو، وہاں لوگ نا عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہیں، عجیب سے ہاتھ کٹ رہے ہیں، آنکھیں کٹ رہی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دکھائیں، ان کو ایک عجیب بیماری ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کو، پانی نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے، ہیپاٹائٹس C ہو رہا ہے، بچے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں۔ جو ان کا گاؤں ہے، جو ان کا گھر ہے، جو ان کا آبائی گاؤں ہے، آبائی سٹی ہے، جہاں سے پیپلز پارٹی پوری دنیا میں پھیلی، جہاں سے وزیر اعظم بنے 3 دفعہ، جہاں سے ان کے ہمیشہ 14 سال سے حکومت ہے، وہاں یہ حال ہے، تو میرے یہاں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آپ سمجھتے ہیں گورننس اچھی کی جائے۔ یہ لانگ مارچ کی وجہ حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب تو خود وہاں ٹرک پہ جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں قوم کہاں جا رہی ہے۔ اللہ آسانی فرمائے، ہمارے ملک پہ آسانی فرمائے اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ۔